الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم وفقنا وجمیع المشتغلین بجاہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا سلسلہ انس قرآن اور فہم قرآن، آج سورۃ الحمد ہے۔ سورۃ الحمد کے بارے میں اس کی پہلے فضیلت کو بیان کریں گے، پھر اس کا ترجمہ اور اس کے مفاہیم اور معانی کو بیان کریں گے۔ اس کی فضیلت اور شان کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، یہ سورۃ الحمد یہ سورت ام الکتاب ہے۔ رسول اللہ نے اس سورت کو ام الکتاب کیوں کہا؟ اس کو ام الکتاب اس لیے کہا کہ چونکہ باقی صورتوں میں اگر ہم اس صورت کو رکھیں تو اس کی بڑی عظمت ہے، اس کی بڑی شان ہے، اس کا بڑا مقام ہے۔ جس طرح گھر کے افراد میں ایک ماں کا مقام ہوتا ہے، تو اسی طرح سے سید الرسول فرماتے ہیں کہ اس صورت کی بھی بڑی عظمت اور شان ہے، باقی صورتوں کو درمیان اگر اس کو رکھیں تو اس صورت کو ام الکتاب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ روایت میں ایک مرتبہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رسول اللہ کے صحابی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت جابر بن عبداللہ انصاری سے، الا اعلمک افضل سورہ انزلہ اللہ فی کتابہ، اے جابر کیا میں تمہیں وہ سورت تعلیم نہ دوں، میں آپ کو وہ سورت نہ سکھاؤں جو اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید میں افضل سورت قرار دی ہے، سب سے افضل سورت جو قرار دی ہے، کیا میں تمہیں وہ اس سورت کی تعلیم نہ دوں؟ تو حضرت جابر کہتے ہیں جی بلا، جی یا رسول اللہ کیوں نہیں، آپ ضرور مجھے وہ جو ہے تعلیم دیں۔ تو اس وقت آپ نے فرمایا بلا بأبی انت و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، ضرور مجھے اس سورت کی تعلیم دیجئے۔ تو سید الرسول نے کون سی سورت تعلیم دی ہے؟ روایت کے جملے ہیں کہ سید الرسول نے سورۃ الحمد کی تعلیم دی، یعنی سید الرسول کی نگاہ میں جو رسول اللہ نے بیان کیا، قرآن میں جو افضل سورت ہے وہ سورۃ الحمد ہے۔ اور اسی طرح سے ملتا ہے کہ اس سورۃ الحمد کے بارے میں امام فرماتے ہیں کہ یہ جو سورت ہے، بلکہ یہ روایت رسول اللہ سے، سید الرسول فرماتے ہیں سورۃ الحمد موت کے علاوہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے جی۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہی شفاء من کل داء، ہر بیماری کی شفا اللہ نے اس سورت میں رکھی، یعنی اس سورت کی برکت سے ہر بیماری سے آپ کو شفا مل سکتی ہے۔ تو الا السام، مگر یعنی موت سے آپ کو امان نہیں مل سکتی، ورنہ آپ کو جتنی بڑی بیماری ہے، جتنی چھوٹی بیماری ہے، آپ سورۃ الحمد کو دم کریں تو آپ کو یہ شفا مل جائے گی۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد، امام فرماتے ہیں جس کو سورۃ الحمد کی تلاوت کرنے سے، اس کے دم کرنے سے شفا حاصل نہیں ہوتی، افاقہ نہیں ہوتا، آپ فرماتے ہیں اس کو دنیا کی کسی دوائی سے اس کو افاقہ نہیں ہوگا، اس کو صحت و عافیت نہیں ملے گی۔ تو یعنی سورۃ الحمد میں اللہ نے اتنی برکت رکھی ہے، اگر کوئی بیمار ہو جائے تو اس لیے وہ اپنے گریبان کے بٹن کھول کے اندر منہ جھانک کے، تو اس میں حکم ہے کہ انسان سورۃ الحمد پڑھے۔ تو اس میں جو عدد بیان کیا گیا، یعنی 7 مرتبہ سورۃ الحمد پڑھیں، یا مثلا کم سے کم 3 مرتبہ آپ پڑھیں،
تو یعنی سورۃ الحمد کو اگر بیمار انسان پڑھے تو وہ بھی اس کو افاقہ ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے فرمایا کہ اگر کسی درد پہ، جہاں پہ درد ہے، تو اس کو اگر سورۃ الحمد کو دم کیا جائے اس درد والی جگہ پہ، تو اس سورۃ الحمد کی برکت سے اس درد سے بھی امان مل جاتی ہے۔ یعنی سر میں درد ہے، پیٹ میں درد ہے، تو اور درد ہے، تو اس سے انسان کو افاقہ ہوتا ہے۔ دل میں درد ہے، سینے میں درد ہے، انسان پورا یقین ہو، پورے ایمان کے ساتھ کہ اللہ کا کلام ہے۔ بھئی ہماری بنائی ہوئی جو جڑی بوٹیاں ہیں، ہم ان کو ترکیب دیتے ہیں، ان میں بھی تو یقیناً ان میں تاثیر شفا کی بھی اللہ نے رکھی ہے۔ ہم ایک ترکیب دیتے ہیں، اس کو جوڑتے ہیں، بناتے ہیں، پھر اس کو استعمال کرتے ہیں بیماریوں کے لیے۔ تو یہ جو ذکر اور دعائیں ہیں یا قرآن کی آیات ہیں یا صورتیں ہیں، یہ بھی اللہ کی نازل کردہ ہیں، بابرکت ہیں۔ تو اسلام یہ بھی منع نہیں کرتا ہے کہ آپ علاج نہ کریں، آپ دوائیاں بھی استعمال کریں، آپ ڈاکٹر سے علاج بھی کریں، تو جیسے دوا ہو تو اس کے ساتھ دعا بھی ہو۔ تو یعنی یہ قرآن مجید، اس کی صورتیں، تو یہ بھی ایک اپنا اثر رکھتی ہیں۔ انسان ساتھ ساتھ معالج سے بھی علاج کروائے اور ان صورتوں کو بھی اپنی زندگی میں برکت رکھے، تاکہ جو کمی ان میں رہ گئی ہے دوائیوں میں، وہ صورتوں کی برکت سے وہ ان چیزوں سے افاقہ ہو جائے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ایک اور روایت میں، فرماتے والذی نفسی بیدہ ما انزل اللہ فی التوراۃ ولا فی الزبور ولا فی القرآن مثلہا ہی ام الکتاب۔ آپ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں مجھ نبی کی جان ہے، یعنی اللہ کی قسم کھا رہے ہیں سید الرسل۔ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے اللہ نے تورات جیسی کتاب میں ایسی صورت نازل نہیں کی، اور نہ تورات میں اور نہ زبور میں، اور قرآن میں اس سورت الحمد کی مثل کوئی اور سورت نازل نہیں کی۔ یعنی جو مقام یہ سورت الحمد رکھتی ہے اور سورتیں قرآن میں وہ مقام نہیں رکھتی، جو مقام یہ سورت الحمد رکھتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا ہے ام الکتاب، اس لیے کہ یہ تمام جو کتاب خدا ہے، قرآن ہے، تمام صورتوں کی یہ ماں کی حیثیت رکھتی ہے، یعنی سردار ہونے کی حیثیت سے۔ اچھا، یہاں پر ہم دیکھیں یہ روایت ہے، ایک اور روایت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، نماز نہیں ہے جب تک سورہ فاتحہ نہیں ہے۔ تو یعنی اب یہ اس حدیث، پہلے والی حدیث کو اور اس حدیث کو سامنے رکھے تو یہ مشکل حل ہو جاتی ہے کہ اس سورت کی جو منزلت ہے قرآن میں وہ دوسری صورتوں کی نہیں ہے۔ تو رسول اللہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ بغیر سورت الحمد کے آپ کی نماز نہیں ہے، اس لیے واجب نماز میں بھی آپ کو سورت الحمد پڑھنا ہے، اور نافلہ نماز میں بھی آپ کو سورت الحمد پڑھنا ہے۔ اور نافلہ نماز میں اگر کوئی شخص دوسری سورت چھوڑ دے تو اس کی نماز ہو سکتی ہے، لیکن سورت الحمد کا پڑھنا واجب ہے، سورت الحمد کا پڑھنا ضروری ہے۔ تو لہٰذا یعنی سورت الحمد، اسی لیے واجب نماز میں بھی دوسری سورت کے بارے میں بعض فقہا کا کہنا ہے، ان کا جو فتویٰ ہے کہ دوسری صورت واجب نہیں ہے، بعض فقہا، لیکن بعض فقہا جیسے آغا سستانی اور مشہور مسئلہ آغا سستانی کے نزدیک احتیاط واجب ہے، یعنی جو ان کی تقلید پہ رہنا چاہتا ہے وہ دوسری صورت پڑھے۔ لیکن اگر وہ فل عالم کی طرف رجوع کرتا ہے، مثلا موجودہ میں سے فل عالم کوئی ہو اور وہ کہتا ہے کہ سورت الحمد پڑھنا واجب نہیں ہے، تو پھر وہ ان کی طرف رجوع کر سکتا ہے۔ تو لہٰذا یعنی سورت الحمد آپ کو واجب نماز میں بھی پڑھنا ہے اور آپ کو مستحب نماز میں بھی پڑھنا ہے، اور اس کے پڑھے بغیر آپ کی نماز نہیں ہو سکتی۔
تو دوسری صورتیں جو ہیں وہ پڑھنا جو ہے وہ احتیاط واجب کی بنا پر ہے یا واجب ہے ہی نہیں، یعنی بعض فقہا کے فتوے کے مطابق۔ تو یعنی یہاں پر جو ہے اس صورت کی عظمت اور شان کے حوالے سے ملتا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کے شاگرد حضرت عبداللہ ابن عباس علماء اہل سنت بڑا ان کا احترام کرتے ہیں کہ یہ مفسر قرآن تھے۔ کاش اس بات کی طرف توجہ کرتے دنیا والے مسلمان کہ یہ جو مفسر قرآن تھے، یہ جو درس قرآن دیتے تھے، خود انہوں نے درس قرآن کن سے سیکھا؟ تو ہمیں تو یہی نظر آتا ہے کہ انہوں نے جو قرآن کے مفاہیم اور معانی اور آیات کو جو سمجھا ہے وہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے سمجھا ہے۔ تو لہٰذا حضرت علی علیہ السلام کی یہ شاگرد حضرت عبداللہ ابن عباس یہ فرمایا کرتے تھے ان لکل شیء اساسا واساس القرآن الفاتحہ، فرماتے تھے ہر چیز کی اساس ہے، بنیاد ہے، اور جو قرآن کی جو بنیاد ہے، جو قرآن کی اساس ہے وہ ہے سورۃ الحمد، سورہ الفاتحہ، یعنی یہ بنیاد ہے قرآن۔ اگر ہم اس کو قرآن سے نکال دیں تو گویا قرآن کی بنیاد ختم ہو جائے گی۔ تو لہٰذا اس لیے یعنی یہ قرآن کے شروع میں، یعنی آپ قرآن کا آغاز کرنا چاہتے ہیں تو بہرحال ترتیب میں بھی سورۃ الحمد رکھی گئی ہے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مسلمان اس سورت کی تلاوت جب کرتا ہے، جب کوئی مسلمان کلمہ گو اس سورت کی تلاوت کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس کو 20 پاروں کا ثواب ملتا ہے، اس ایک سورۃ الحمد پڑھنے سے 20 پاروں کا۔ ایک روایت میں فرمایا کہ پورے قرآن کے ختم کا ثواب ملتا ہے۔ دیکھیں اللہ کتنا مہربان ہے، ایک سورت پہ ہمیں اتنا ثواب عطا کر رہا ہے۔ ہم بیٹھے ہیں سارا دن فضول کاموں میں، لوگ لگے ہوئے ہیں موبائلوں میں، فضول گیمیں کھیل رہے ہیں جی، ہم نے وہ ڈراموں میں گھر کی خواتین مرد بیٹھے ہوئے ہیں فضول ایسی چیزیں موویز دیکھ رہے ہیں، یعنی ہمارے پاس قرآن پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے، ہمارے پاس ذکر خدا پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے، تو ہمارے پاس فضول چیزوں کے لیے وقت ہے۔ وہ محفلیں معصوم فرماتے ہیں میدان قیامت میں یوم حسرت ہوں گی، باعث حسرت ہوں گی، انسان روئے گا، انسان پچھتائے گا، کاش میں یہ بد اعمالی انجام نہ دیتا، میں نے اپنا نقصان اور گھاٹا کیا۔ تو لہٰذا یہ قرآن کی اس صورت کا اتنا ثواب ہے، اور آپ نے فرمایا اس صورت کے پڑھنے سے مومن کو اتنا ثواب ملتا ہے کہ اس نے ہر مومن مرد اور مومنہ عورت کو تحفہ دیا ہو۔ اب خود اندازہ کریں کتنی کائنات میں مومن ہیں، ہماری ان تک رسائی نہیں ہے، اور کتنے ممالک ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں سورۃ الحمد کا پڑھنے کا ایسا اجر اور ثواب ہے جیسے تمام مومنین اور مومنات کو تحفہ دینا، اس قدر ثواب ہے۔ مومن کوشش کرے اپنے اوقات کو ضائع نہ کرے، اس ثواب میں، ذکر میں، ان چیزوں میں انسان اپنے آپ کو مشغول رکھے، انسان کی توجہ اللہ کی طرف ہو، انسان کی توجہ قرآن کی طرف ہو، انسان کی توجہ عبادت کی طرف ہو، ان چیزوں کی طرف توجہ ہونی چاہیے۔ تو لہٰذا اس صورت کی شان میں اتنا کافی ہے کہ اگر ہم اس صورت کی شان کے بارے میں مزید دیکھیں تو اللہ سبحانہ وتعالی سورہ حجر کی آیت نمبر 87 یعنی 87 میں اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، اے ہمارے رسول ہم نے آپ کو 7 مثانی یعنی 7 آیتوں والی صورت دی اور قرآن مجید، یعنی اس سورۃ الحمد کا اللہ نے قرآن میں علیحدہ ذکر کیا ہے، حالانکہ یہ قرآن کا حصہ ہے۔ اللہ کہہ رہے ہم نے آپ کو 7 مثانی دی، یعنی اس کی عظمت اور شان کو بیان کرتے ہوئے کہ حالانکہ قرآن بھی تو رسول اللہ پہ نازل ہوا ہے، لیکن اس کو جو ہے اللہ نے ذکر کیا ہے۔ تو اسی لیے جو ہے
اچھا اس کے اوپر یہ ہے کہ یہ 7 آیتوں والی ہے اور یہ 2 مرتبہ نازل ہوئی ہے۔ اس سورت کی شان یہ ہے، یہ رسول اللہ پر 2 مرتبہ نازل ہوئی ہے، تو لہٰذا یعنی یہ ایک عظمت اور شان ہے کہ یہ سورہ رسول اللہ پر 2 مرتبہ نازل ہوا۔ اللہ نے جہاں اپنے حبیب کو کہا کہ ہم نے آپ کو قرآن دیا، وہاں پر اس سورۃ الحمد کا بھی ذکر کیا، تو یہاں پر جو ہے یعنی اس سورۃ الحمد کی یہ ہے۔ اور دوسری اس کی فضیلت اور شان میں جو پہلے بات ذکر ہو چکی ہے کہ سورۃ الحمد کی یعنی شان یہ ہے کہ اگر جب تک یہ سورۃ الحمد نہ پڑھی جائے اس وقت تک ہماری نماز نہیں ہوتی۔ یعنی سید الرسل کو بھی یہی کہا گیا کہ آپ پر سورۃ الحمد نازل ہم نے آپ کو دی تحفے میں، اور اس کے ساتھ جو ہے نماز بھی نہیں ہو سکتی، تو لہٰذا یہ اس کی عظمت اور شان ہے۔ اور امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد، امام فرماتے ہیں شیطان نے 4 مرتبہ نالہ و فریاد کی، چیخا اور چلایا 4 مرتبہ۔ امام فرماتے ہیں شیطان 4 مرتبہ رویا، اس کو پریشانی ہوئی ہے، کون سی؟ امام فرماتے ہیں جب وہ بارگاہ الہی سے راندہ گیا، یعنی اس کو ذلیل و خوار کر کے نکالا گیا، اس کو مردود ٹھہرایا گیا، اس وقت اس نے فریاد کی، چیخا اور چلایا۔ اس کی بہت بڑی ناکامی کا وہ دن تھا۔ آپ نے فرمایا دوسرا، اس وقت وہ چلایا اور رویا اور فریاد کی جب شیطان کو جنت سے نکالا گیا کہ اب تیرا جنت میں مقام نہیں۔ تیسرا، آپ نے فرمایا کہ جب سید الرسل مبعوث رسالت ہوئی، یعنی آپ نے اعلان رسالت کی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کا اعلان رسالت ہوا تو اس وقت شیطان نے فریاد کی اور گریہ کیا، یہ تیسرا۔ اور چوتھا، امام فرماتے ہیں شیطان کو جو سب سے بڑی اذیت تکلیف ہوئی، وہ رویا اور فریاد کی، وہ تھا جب سورۃ الحمد نازل ہوئی۔ یعنی دیکھیں جب اللہ کی بارگاہ سے روندا گیا، اس وقت رسول اللہ اعلان رسالت ہوئے، اس وقت جنت سے نکالا گیا، اس وقت ان تینوں پہ بھی رو رہا ہے اور سورۃ الحمد پہ بھی نازل ہونے پہ بھی رو رہا ہے۔ کیوں؟ کہ اس کے پڑھنے سے انسان شیطان کے شر سے محفوظ رہ سکتا ہے، اس کے پڑھنے سے مومن کو بہت بڑا اجر و ثواب مل سکتا ہے، تو وہ اس لیے رو رہا ہے کہ یہ وہ صورت نازل ہو گئی یعنی جس کے ساتھ مسلمان کلمہ گو اللہ کی عبادت کا آغاز کریں گے۔ نماز میں جو پہلی سورت پڑھی جاتی ہے وہ سورت الحمد ہے، تو یعنی اس لیے اس کو زیادہ تکلیف ہوئی، یہ اس نے فریاد کی، یہ رویا۔ اور امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد، امام فرماتے ہیں لو قرأت الحمد، اگر سورۃ الحمد کو قرأت کیا جائے یعنی پڑھا جاتا، کس پر؟ لو قرأت الحمد علی میت 70 مرہ ثم رد اللہ فیہ الروح، امام فرماتے ہیں اگر سورۃ الحمد کو میت پر کتنی مرتبہ؟ 70 مرتبہ، علیکم السلام، سورۃ الحمد کو میت پر 70 مرتبہ دم کیا جائے تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ عجب، امام جعفر صادق علیہ السلام امام فرماتے ہیں عجب نہیں ہے، یعنی اس میں تعجب کی بات نہیں ہے کہ اللہ اس سورت کی برکت سے میت میں روح ڈال دے، یعنی اتنی بابرکت ہے یہ سورت کہ میت میں روح آ سکتی ہے اس سورت کی پڑھنے کی برکت سے، یعنی اس کے دم کرنے سے۔ اسی لیے حدیث میں، دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی بیمار پر اس سورت کو دم کرے، اللہ بِإِذْنِ اللہ اس سورت کی برکت سے اس کو شفا عطا کرے گا۔ تو اب یعنی یہ سورت وہ ہے کہ امام فرماتے ہیں تعجب کی بات نہیں ہے، اگر میت پہ پڑھیں تو وہ زندہ ہو جائے۔ روایت ہے ایک دن امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک محفل میں یہ حدیث بیان فرمائی، کچھ لوگ بیٹھے تھے، ایک شخص گیا، اس نے جا کے ایک مچھر مارا، بعض کہتے ہیں کہ نے نقل کیا ہے کہ وہ مکھی ماری، بہرحال مچھر ہو یا مکھی ہو، یعنی اس نے جو بھی مارا،
مچھر مارا یا مکھی مار کے اس نے 70 مرتبہ دم کیا تجربے کے طور پہ۔ میں سورۃ الحمد کو پڑھتا ہوں اور دم کرتا ہوں۔ اس نے 70 مرتبہ دم کیا، وہ مچھر جو ہے وہ زندہ نہیں ہوا۔ اس نے دوبارہ دم کیا 70 مرتبہ، تب بھی وہ زندہ نہیں ہوا۔ اس نے پھر 70 مرتبہ دم کیا، یعنی 3 مرتبہ 70 مرتبہ دم کیا، تو یہ بنا ٹوٹل 210 مرتبہ۔ تو یہ جو ہے اس نے جب دم کیا تو وہ مردے کا مردہ رہا۔ اب یہ آیا امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں۔ امام ایک محفل میں تھے، وہ مسجد میں تھے یا کسی جہاں بھی تھے، بارہ ایک محفل میں تھے، لوگ بھی موجود تھے۔ حدیث روایت سے ایسے لگتا ہے کہ امام علیہ السلام مسجد النبوی میں موجود تھے۔ تو آ کر کہتا ہے کہ فرزند رسول، آپ نے یہ حدیث بیان کی تھی کہ اگر کوئی شخص میت پر سورۃ الحمد کو دم کرے تو تعجب کی بات نہیں، اللہ اس کو زندہ کر دے۔ میں نے 1 مرتبہ دم نہیں کیا 70 مرتبہ، 2 مرتبہ نہیں کیا، 3 مرتبہ یہ عمل کر چکا ہوں، لیکن یہ زندہ نہیں ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا اسے رکھو۔ اس نے جب نیچے رکھا، امام علیہ السلام نے ابھی یہ آغاز کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ حیوان مچھر تھا یا مکھی تھی، وہ بِإِذْنِ خدا زندہ ہو کے پرواز کر رہا۔ اس وقت لوگوں میں نعرہ تکبیر کی آواز بلند ہوئی۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں یہ نہ سمجھنا یہ مقام معجزہ یعنی ہماری کرامت کی وجہ سے یہ زندہ ہوا ہے مچھر یا یہ مکھی، اس وجہ سے نہیں ہوا۔ امام فرماتے ہیں اللہ نے اس بسم اللہ میں اتنی برکت رکھی ہے تو اس کی برکت سے یہ زندہ ہوئی ہے۔ فرماتے ہیں کہ تو تجربے کے طور پہ یہ پڑھتا رہا سورت اور اس برکت سے محروم رہا۔ میں نے اس یقین اور ایمان سے ابھی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی پڑھی، میرا ایمان تھا کہ اللہ نے اپنے کلام میں برکت اور تاثیر رکھی ہے، تو میرے اس یقین کی وجہ سے پروردگار نے اس بسم اللہ کی برکت سے اس کو زندہ کر دیا۔ تو یعنی سب سے بڑی چیز جو ہوتی ہے وہ یقین ہونا چاہیے۔ یعنی انسان جب کوئی عمل انجام دیتا ہے، جیسے عام طور پہ انسان نفسیات، ماہرین نفسیات بھی کہتے ہیں کہ اگر انسان کسی ڈاکٹر کی دوائی استعمال کرے اور انسان کو یقین نہ ہو کہ صحت مند ہوگا، افاقہ ہوگا، تو کہتے ہیں وہ دوائی اثر نہیں ہوگی۔ آپ کو یہ اطمینان حاصل کرنا ہوگا کہ بھئی یہ دوائی اثر کر رہی ہے، تب اسی لیے آپ کوئی بھی دعا مانگ رہے ہیں رب کی بارگاہ میں، کوئی عمل انجام دے رہے ہیں، تو آپ اللہ پہ یقین رکھیں پروردگار اس عمل کے وسیلے سے میری جو ہے وہ مشکل حل کرے گا، تو میری جو ہے وہ حاجت پوری کرے گا۔ تو یہ ضروری ہے۔ ملتا ہے کہ ہمارے ایک عالم دین، ایک بزرگ عالم دین تھے، سید مرتضیٰ عالم الہدا، بہت عظیم ایک فقیہ گزرے ہیں، جن کے بارے میں جو ہے وہ سفارش کی تھی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے عالم خواب میں شیخ مفید کو، کہ آپ نے کہا تھا کہ خواب دیکھا شیخ مفید نے کہ 2 بچے ہیں اور ایک خاتون ہے باپردہ ہے، ان کے ہاتھ میں امام حسن امام حسین علیہ السلام، اور وہ خاتون کوئی عام نہیں ہے، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ۔ تو وہ کہہ رہی ہیں یا شیخ علمہم الفقہ، اے شیخ یعنی اے ہمارے علم کے وارث عالم، میرے ان 2 شہزادوں حسن و حسین کو علم فقہ کی تعلیم دے۔ شیخ مفید خواب سے بیدار ہوئے، پریشان ہو گئے، میرے خواب میں معصومہ اور وہ معصوم ہستیاں امام حسن اور امام حسین، مجھ سے کیا خطا ہوئی ہے؟ لیکن دیکھا دن کے وقت ایک وہ کاظمین کی ایک سیدزادی، ایک سید گھرانے سے تعلق رکھنے والی با پردہ خاتون اسی انداز سے آئی، 2 بچے اس کے ہاتھوں میں ہیں، ایک کا نام سید رضی، ایک کا نام سید مرتضیٰ۔ تو وہی جملے ادا کیے، یا شیخ علمہم الفقہ، اے شیخ میرے ان بچوں کو دین فقہ کی تعلیم، علم فقہ کی تعلیم۔ اس قدر اہم ہے علم فقہ۔ جناب فاطمہ زہرا یعنی خواب میں آ کے جو سفارش کر رہی ہیں، یعنی ان بچوں کے لیے علم فقہ کا نام استعمال کیا۔ تو لہٰذا یہ تھے سید مرتضیٰ جن کی سفارش کی، اور بھی ان کی یعنی صاحب کرامات تھے
سید مرتضیٰ علم الہدا کے بارے میں جو ملتے ہیں۔ تو اب یہ سید مرتضیٰ علم الہدا کے درس میں لوگ آتے تھے، شاگردان آتے تھے۔ ایک شاگرد جو تھا وہ آتا تھا لیکن وہ دیر سے آتا تھا۔ تو حضرت یہ جو سید مرتضیٰ علم الہدا تھے یہ ہر وقت کہتے تھے کہ بھئی پوچھتے تھے تمہارے دیر سے آنے کی وجہ کیا ہے؟ کہتا ہے جی میں دریائے دجلہ کی دوسری طرف رہتا ہوں، تو مسافر لوگ کشتی پہ گئے ہوئے ہوتے ہیں، میں انتظار میں ہوتا ہوں کشتی آئے گی، میں سوار ہو کر دریا کراس کروں گا تو میں آؤں گا، مجھے اس وجہ سے دیر ہو جاتی ہے۔ انہوں نے ایک تعویذ لکھا، تعویذ لکھ کے اس شاگرد کو دیا، کہا کہ یہ تعویذ ہے، جب تم دریا کراس کرنے لگا کرو یہ تعویذ تمہارے ہاتھ میں ہو، انشاءاللہ تمہیں کشتی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ بہت خوش ہوئے، بھئی ایسا کون سا تعویذ ہے جو اسم اعظم ہے؟ انہوں نے تعویذ رکھا اور وہ جب دریائے دجلہ پہ پہنچے انہوں نے وہ تعویذ اپنی مٹھی میں رکھا اور دریائے دجلہ پہ انہوں نے چلنا شروع کیا۔ جب دریائے دجلہ پہ چلے تو پانی میں پاؤں نہیں جا رہا، دنیا بھی حیران ہے یا خود بھی حیران ہے کہ ایسا کون سا کلام ہے۔ دریا کراس کر گئے اور ماشاءاللہ اسی معمول سے آتے ہیں اور جاتے ہیں، الحمدللہ۔ ایک دن کہتے ہیں کہ اس تعویذ میں ہے کیا؟ تعویذ کو کھولا، جو اب تعویذ کھولتے ہیں تو دیکھا اس میں لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب یہ پڑھا کہتے ہیں اس میں بسم اللہ لکھی ہوئی تھی تو ان کے ذہن میں وہ عظمت اور وہ یقین نہ تھا بسم اللہ کے بارے میں۔ اب جو درس پہ آنا چاہتے ہیں اور وہی تعویذ مٹھی میں رکھا، پانی میں پاؤں رکھتے ہیں تو وہ پاؤں پانی میں جاتا ہے، پریشان ہو گئے، یہ کیا ہو گیا؟ کشتی کا انتظار کیا، کشتی آئی، بیٹھ کر گئے۔ استاد نے پھر پوچھا کیا وجہ ہے، آج دیر سے کیوں آئے؟ کہا کہ اپنا سارا ماجرا سنایا، کہا کہ کشتی میں آنا پڑا، اور کہا کہ آپ کشتی میں کیوں آئے؟ آپ کے پاس تعویذ تھا۔ کہا کہ وہ تعویذ کھول کے دیکھ چکا تھا، اس کے بعد سے یہ اثر نہیں کر رہا ہے۔ تو کہتے ہیں اس کا مطلب ہے تمہارا بسم اللہ پہ وہ یقین نہیں ہے، وہ ایمان ہے۔ اللہ نے برکت رکھی ہے بسم اللہ میں، بسم اللہ پہ یقین ہو۔ اس لیے امام فرماتے ہیں کہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے یہ اسم اعظم کے ایسے قریب ہے جیسے آنکھ کی سیاہی سفیدی کے قریب ہے۔ اسم اعظم کی کیا تاثیر ہے؟ اگر آپ اسم اعظم پڑھ کے پہاڑ کی طرف اشارہ کریں وہ اپنی جگہ چھوڑ دے۔ اسم اعظم، آپ اسم اعظم کو اگر پڑھ کے درخت کو حکم دیں کسی جگہ کو چھوڑ دے تو اسم اعظم کی برکت سے وہ درخت اپنی جگہ چھوڑ دے، یعنی اسم اعظم میں اتنی اللہ نے برکت رکھی ہے۔ تو یہ جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسم اعظم کے اتنے قریب ہے۔ اسی لیے ہمارے علماء نے ملتا ہے کہ علامہ یار شاہ صاحب استاد العلماء عالم بعمل علامہ یار شاہ صاحب جو تھے، تو ان کے بارے میں ملتا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں 7 ختم قرآن کیے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے، دائیں ہاتھ کی انگلی باوضو ہو کے قبلہ رخ کر کے ہر لائن پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ ہمارے علماء کا یہ ایک مجرب عمل بھی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ 7 ختم جو بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے کرتا ہے باوضو اور صحیح تلفظ کے ساتھ، پھر اللہ اس بسم اللہ کے ان ختموں کی برکت سے اس کے ہاتھ میں یہ اثر رکھ دیتا ہے، وہ جب کوئی بیمار کے وجود پہ انگلی رکھ کے پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا کسی بدن کے درد والے حصے پہ انگلی رکھ کے پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اس کی برکت سے اس کو شفا دے دیتا ہے۔ یہ دیکھیں بسم اللہ کی برکت دیکھیں۔ تو لہٰذا ہم لوگ یعنی بسم اللہ پڑھیں، سورۃ الحمد پڑھیں، اس کے اوپر ہمارا یقین ہو، ہمارا ایمان ہو، اللہ کا کلام ہے، ان کے اندر تاثیر بھی اللہ نے رکھی ہے، تب ہم یہ جو ہے اس سے برکتیں اور خیرات اور یہ چیزیں حاصل کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا یعنی میت پہ امام نے فرمایا کہ تعجب کی بات نہیں ہے کہ میت بھی یہ جو ہے سورۃ الحمد کے پڑھنے سے یعنی وہ زندہ ہو جائے۔
تو اس صورت کی فضیلت میں جو ہے مزید جو ہمارے پاس جو روایت ہے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد، امام علیہ السلام ایک محفل میں موجود تھے اور اس محفل میں ابو حنیفہ موجود تھے، اہل سنت کے جو امام ہیں حضرت ابو حنیفہ، جن کو امام اعظم بھی کہتے ہیں۔ حضرت ابو حنیفہ جو تھے اس محفل میں موجود تھے۔ اب چونکہ لوگوں کی ایک توجہ تھی ان کی طرف، لوگ ان سے اپنا دین لیتے تھے، تو یہ بھی ایک اپنا مقام رکھتے تھے لوگوں میں، تو امام علیہ السلام نے ان سے سوال کیا۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے ابو حنیفہ، وہ کون سی صورت ہے جس میں حمد خدا موجود ہے، جس میں توحید خدا موجود ہے، اور جس میں رب کی بارگاہ میں دعا ہے؟ حضرت ابو حنیفہ یعنی اہل سنت کے جو امام ہیں وہ پریشان ہوئے، حیران ہوئے، کہا کہ کون سی ایسی صورت ہے جس میں اللہ کی حمد بھی ہو، جس میں اللہ کی توحید بھی ہو، جس میں دعا بھی ہو، وہ کون سی صورت ہے؟ فکر کی، سوچا، حیران ہوئے، کہتے ہیں اے فرزند رسول، اے وارث علم رسول، میں عاجز ہوں، مجھے نہیں معلوم وہ کون سی صورت ہے۔ امام وارث قرآن، وارث علم نبی امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اے ابو حنیفہ، وہ سورۃ الحمد ہے جس کے پہلے حصے کو اللہ نے حمد قرار دیا ہے، جس کے دوسرے وسط والے حصے کو اللہ نے توحید پر مشتمل قرار دیا ہے، اور اس کے آخری حصے کو اللہ نے دعا پر مشتمل قرار دیا ہے جی۔ تو لہٰذا امام علیہ السلام نے اس محفل میں یہ بتا دیا کہ دیکھو وارثان قرآن ہم ہیں، ہم ہی تم لوگوں کو قرآن بھی سمجھا سکتے ہیں اور قرآن کے معانی اور مفاہیم سے بھی آگاہ کر سکتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد و اہل بیت سے۔ تو لہٰذا امام نے سمجھایا اگر تم لوگوں نے قرآن کو سمجھنا ہے، قرآن کو لینا ہے، تو پھر وہ دوسروں کے دروازے پہ نہیں بلکہ وہ ہمارے دروازے پہ ہو۔ تو سورۃ الحمد روایت ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص نماز میں سورۃ الحمد یا دوسری سورت پڑھتا ہے تو آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال میں ایک حج اور عمرے کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ نماز میں جب سورۃ الحمد کو یا دوسری سورت کو پڑھتے ہیں ایک حج اور عمرے کا ثواب، یعنی شروع میں جو بیان کیا تھا کہ ایک روایت میں ہے کہ سورۃ الحمد ایک مرتبہ پڑھنے سے پورا قرآن پڑھنے کا ثواب ہے۔ کتنا مہربان اللہ ہے، یعنی اگر آپ نماز سے ہٹ کے پڑھ رہے ہیں تو قرآن پڑھنے کا ثواب حاصل کر رہے ہیں، اور اگر آپ نماز میں سورۃ الحمد پڑھ رہے ہیں تو آپ کو ایک حج اور عمرے کا ثواب مل رہا ہے۔ یعنی آپ اگر صبح کی نماز میں 2 مرتبہ پڑھ رہے ہیں تو آپ کو 2 حجوں کا ثواب اور 2 عمروں کا ثواب مل رہا ہے، صرف سورۃ الحمد کی وجہ سے۔ اور 2 سورتیں پڑھیں گے تو پھر ان میں بھی ہر سورت میں حج اور عمرے کا ثواب۔ تو لہٰذا جو ہے یعنی اس سورت کی یا دوسری سورت کی بڑی عظمت ہے۔ تو ایک اسی روایت میں آپ نے فرمایا جب کوئی شخص نماز کی تکبیرۃ الاحرام کہتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، سید الرسل فرماتے ہیں جو تکبیرۃ الاحرام کہتا ہے، اسی روایت میں فرماتے ہیں وہ شخص گناہوں سے ایسے پاک ہوتا ہے کہ جیسے بچہ ماں کے شکم سے بغیر گناہوں کے پاک ہوتا ہے۔ تو گویا ملائکہ کی طرف سے آواز آتی ہے اے مومن اب اپنے اعمال کا آغاز نئے سرے سے کر۔ اللہ اکبر، یعنی یہ دیکھیں اس قدر یعنی یہ عظمت ہے سورۃ الحمد کے پڑھنے کی۔ اور تکبیرۃ الاحرام آپ نے فرمایا جو تکبیرۃ الاحرام کہتے ہیں اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور روایت کے جملے ہیں، ایک صلوات پڑھ دیں محمد و اہل بیت۔ اللہم صلی اللہ
بار دیگر باواز بلند صلوات۔ تو لہٰذا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی کیا فضیلت ہے، چونکہ سورۃ الحمد میں بسم اللہ بھی یعنی موجود ہے۔ تو بسم اللہ جو ہے اس کے بارے میں ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے جو ہے انسان کیا حاصل کر سکتا ہے۔ علماء نے ایک تجربہ لکھا ہے، روایت میں نہیں ہے، بعض چیزیں علماء نے تجربے سے بیان کی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کوئی چیز کسی جگہ پہ رکھنا چاہتا ہے، وہ پڑھ لے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اگر اس کو سال بعد 10 سال بعد اس چیز کی ضرورت ہے تو وہ بسم اللہ کی برکت سے اس چیز کو بھولے گا نہیں، اس کو فوراً یاد آ جائے گا یہ چیز میں نے کہاں رکھی تھی۔ اور الحمدللہ یعنی بندہ حقیر کا اپنا ذاتی تقریباً یہ 15 سالہ یہ تجربہ ہے، یعنی جب ہم نجف اشرف میں تھے میں نے یہ عمل پڑھا تھا، تب سے یعنی کوئی فائل کوئی چیز کہیں رکھ رہے ہیں تو صرف یہی پڑھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو وہ چیز ضرورت کے وقت آپ کو فوراً یاد رہے گی بسم اللہ کی برکت سے۔ تو بسم اللہ جو ہے یعنی اس قدر یعنی عظیم۔ اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ کی فضیلت اور شان یہ ہے، اذا مر المؤمن علی الصراط، جب مومن پل صراط سے گزرنے لگے گا اور وہ اپنی زبان پر کہے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو فرمایا اطفی لہب النار وتقول جزء یا مومن فإن نورک قد اطفأ لہبی۔ رسول اللہ فرماتے ہیں جب مومن پل صراط سے گزرے گا اور وہ پڑھے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو نیچے سے آگ کا ایک حصہ بول کر کہے گا اے مومن، اے بندہ خدا، تیرے وجود کے نور سے یعنی اس بسم اللہ کی برکت سے اللہ نے میری آگ کو ٹھنڈا کر دیا ہے۔ جہنم کہے گی۔ اللہ اکبر۔ بسم اللہ کی عادت بنائیں دنیا میں، اس لیے امام فرماتے ہیں جو بندہ ہر کام سے پہلے پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب میدان قیامت میں اس کے نہ ہاتھ میں نام اعمال دیا جا رہا ہوگا، چونکہ نیک لوگوں کے ہاتھ میں دائیں ہاتھ میں نام اعمال ہوگا اور برے شخص کے بائیں ہاتھ میں نام اعمال ہوگا، جب اس کے برائیوں کی وجہ سے اس کو نام اعمال بائیں ہاتھ میں دینے لگیں گے تو یہ پڑھے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کی طرف سے آواز آئے گی اے میرے فرشتو اب اس کو بائیں ہاتھ میں نہ دو، اس کے دائیں ہاتھ میں رائٹ ہینڈ میں اس کے یہ نام اعمال دو۔ یہ اس وقت بھی مجھے رحمان اور رحیم کہہ رہا ہے، میں کیسے ہو سکتا ہے اس کو میں جہنم میں ڈال دوں؟ اللہ اس قدر مہربان ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے۔ تو لہٰذا بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنی زندگی میں رکھیں۔ بعض لوگ آج کل یہ دین سے دوری ہے، یہ آل محمد کی تعلیمات سے دوری ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم دوائی کھائیں تو ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھیں۔ بھئی کیوں؟ کہتے ہیں کہ اس لیے کہ بیماری میں برکت آ جاتی ہے، چونکہ بسم اللہ میں تو برکت ہے، بیماری میں کس قدر جہالت ہے۔ اہل بیت کی تعلیمات سے دوری کا نتیجہ ہے، قرآن سے دوری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ پڑھ رہے ہیں، دوائی کھا رہے ہیں، آپ اللہ کے نام کی برکت حاصل کر رہے ہیں دوائی میں، نہ کہ آپ بیماری میں حاصل کر رہے ہیں۔ جب آپ دوائی میں اللہ کا نام کا دم کر رہے ہیں، گویا جو ابتدا اللہ کے نام سے کر رہے ہیں، اللہ نے شفا دینی ہے، اس میں برکت رکھنی ہے، تو بسم اللہ کی بڑی عظمت ہے۔ ملتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جو آگ روشن کی گئی تھی، 6 ماہ تک آگ روشن ہوئی، جلائی گئی، اتنی سخت آگ کہ اس کے اوپر سے پرندے نہیں گزر سکتے تھے، اس کے قریب سے لوگ نہیں گزر سکتے تھے۔ آج بھی اگر آپ لوگ جائیں نا عراق میں جس مقام پہ آگ جلائی گئی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے، اس آگ کی وجہ سے اس زمین پہ اثر آج بھی موجود ہے۔ اتنی سخت آگ جلائی گئی تھی جو نمرود نے جلوائی تھی، جو آگ جلوائی گئی تھی اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایسے نہیں ڈالا گیا، منجلیک ایک خاص چیز ہوتی ہے جس میں بٹھا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کھینچا گیا، اور جو اس نے وہ پھینکا، جیسے پہلے ہوتا تھا بچے ہوتے تھے گلیل ایک استعمال کرتے تھے
جس کے ذریعے سے وہ اس میں کنکر رکھ کے پرندوں کو مارتے تھے، تو نشانہ بناتے تھے، تو جس میں وہ پلاسٹک کے ذریعے سے، تو اس طرح سے منجلیک بھی یعنی ایک ایسے چیز بنائی گئی کہ جس میں ایک لچکدار چیز تھی، جس میں بٹھا کر کھینچا گیا اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا، کافی فاصلے پہ وہ تھا۔ جب یہ منظر دیکھا کافروں نے، مشرکوں نے، نمرود کی بیٹی نے پریشان ہوئی، کہا کہ میرا باپ کہتا ہے انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں، اور ابراہیم کہتا ہے کہ نہیں میرا رب طاقتور ہے، باقی سارے رب جھوٹے ہیں، کوئی رب نہیں ہے، صرف میرا اللہ رب ہے، بس اللہ کی ذات رب ہے اور کوئی بھی رب نہیں ہے۔ تو لہٰذا حضرت ابراہیم کے یعنی تھوڑا قریب ہونے کی کوشش کی جہاں تک ہو سکی۔ اس نے آواز دی، اے ابراہیم تو نے کس وجہ سے یہ آگ تیرے اوپر گلزار ہوئی ہے، ٹھنڈی ہوئی ہے؟ حضرت اللہ تعالیٰ نے اس کی آواز کو حضرت ابراہیم تک پہنچایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، میں نے اپنے رب کا نام پڑھا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب میں اس آگ میں آ رہا تھا میں نے اللہ کا یہ نام اپنی زبان پر جاری کیا، اللہ نے اس نام کی برکت سے میرے لیے آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ ابراہیم، اب یہ نمرود کی بیٹی کہتی ہے میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آ جاؤں؟ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں تو لاکھ بسم اللہ پڑھ، تجھے فائدہ نہیں دے گا جب تک تو میرے اللہ واحد کی توحید کا اقرار نہیں کرے گی۔ تو اس نے کہا آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لاتی ہوں، جو اے ابراہیم جس اللہ کی توحید کا تو پیغام دیتا ہے میں اس اللہ پر ایمان لاتی ہوں۔ جب ایمان لائی زبان پر پڑا بسم اللہ الرحمن الرحیم، آگ کی طرف بڑھی، لوگ پریشان ہیں، روک رہے ہیں لیکن یہ بڑھ رہی ہے، آگ میں چلی گئی۔ آگ جو آگ نبی کے لیے گلزار تھی وہ بنت نمرود دشمن خدا کی بیٹی کے لیے بھی وہ آگ ٹھنڈی اور گلزار بن گئی۔ اب حضرت ابراہیم نے کہا تم واپس چلے جاؤ۔ جب یہ بیٹی باہر آئی کھڑے ہو کر کہتی ایھا الناس، اے لوگو یہ میرا باپ جھوٹا ہے، کہتا ہے میں تمہارا رب ہوں، رب وہ ہے جو ابراہیم کا ہے۔ اس میں ہمیں یہ پیغام ملا، اے مومن اگر تو نجات چاہتا ہے دیکھ یاد رکھ، لاکھ تیری زبان پر ہو ذکر لا الہ الا اللہ، لاکھ تیری زبان پر ہو محمد رسول اللہ، لاکھ تیری زبان پر ہو کلمہ علی ولی اللہ، بے شک یہ تمام کلمہ حق ہیں، لیکن یہ کلمہ حق ہمیں اس وقت فائدہ دیں گے جب ہمارا عقیدہ بھی ان کلموں کے مطابق ہو۔ جب اللہ کی وحدانیت کا کلمہ پڑھا ہے تو توحید پرست بن، توحید ہو، اللہ کے افعال میں کسی کو شریک نہ قرار دے، اللہ کی صفات میں، اللہ کی عبادت میں، اللہ کی ذات میں اگر ہم نے کسی کو شریک قرار دیا تو ہم مشرک کہلائیں گے، چاہے ہم لاکھ اپنی زبان پر لا الہ الا اللہ پڑھتے رہے، ہمارا عقیدہ غلط ہے، اس نے کوئی فائدہ نہیں دیا۔ میں کہوں میں تو دوائی کھا رہا ہوں، اس دوائی کو میں گندا کر کے نیچے پھینک کے کھاؤں یا ایکسپائر ہو جائے وہ دوائی کھاؤں گا میں لوگوں کو میں نے تو دوائی کھائی تھی، بھئی آپ نے دوائی غلط کھائی ہے، آپ نے نیچے پھینک کے جراثیموں سے آلودہ کر کے کھائی ہے، آپ نے اس دوائی کا استعمال جو ہے ایکسپائر ہو گئی ہے، اس کی ڈیٹ ختم ہو گئی ہے، آپ نے پھر کھایا ہے۔ آپ نے جو کلمہ پڑھا ہے توحید کا، یہ کلمہ آپ کو اس وقت فائدہ دے گا جب آپ کا عقیدہ توحید صحیح ہو۔ نبی کی نبوت کا کلمہ پڑھا ہے تو نبی کی نبوت کا کلمہ کا تقاضا سید الرسول کی سیرت ہو، ہمارے اندر ان کا اخلاق ہو، ان کی تعلیمات ہو، ان کی سنت ہو۔ مولا علی کی ولایت کا جو ہم نے کلمہ پڑھا ہے ان کو اللہ کا ولی مانا ہے، تو لہٰذا ان کو اللہ کا ولی مانے، ان کو اللہ نہ کہیں، مولا علی کو رب نہ کہیں، کیونکہ جب ہم رب یا اللہ کہہ دیں گے تو ہم کلمہ علی ولی اللہ کے منکر ہو جائیں گے۔ آج اگر کوئی مولا علی کو اللہ کا ولی نہ مانے، ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ مولا علی کا کون ہے؟ یہ دشمن ہے۔ ہم مولا علی کے دشمن پہ لعنت کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ ہمارا ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ اگر غیر مولا علی کو اللہ کا ولی نہ مانے، دشمنی کرے تو ہم اس پر لعنت بھیجیں، اور اگر ہم خود علی اللہ اور علی رب کہہ کے علی ولی اللہ کا انکار کر دیں تو کیا ہم مولا علی کے دوست ٹھہریں گے؟
ہم بھی مولا علی کے دشمن ہوں گے تو یاد رکھیں مولا علی تو کیا خود خدا کی بارگاہ میں دھتکار دیے جائیں گے، خود مولا علی کی بارگاہ سے ہم دھتکار دیے جائیں گے۔ 4 ہستیاں ایسی گزری ہیں، 4 یعنی مولا علی علیہ السلام کی اگر شخصیت کو دیکھیں، ان کی دعاؤں کو دیکھیں تو جس میں آپ نے رب کی تعلیمات کو جو ذکر کیا ہے، جو اللہ تعالیٰ کا تعارف کرایا صحیفہ علاویہ میں، اسی طرح امام زین العابدین علیہ السلام آپ نے اپنی دعاؤں میں صحیفہ سجادیہ میں جو رب کا تعارف کرایا ہے، اسی طرح سے ہم امام حسین ابن علی نے اپنی دعائے عرفہ میں جو ہے اللہ کی توحید اور معرفت کا جو تعارف کرایا ہے۔ تو یہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی اگر ہم تعلیمات میں دیکھیں تو ہمیں اس میں توحید کا تعارف ہے۔ اسی طرح سے یعنی یہ 3 ہستیاں اور سید الرسل کی خود اپنے جو خطبات تھے، جو سید الرسل کی اپنی مناجات تھی، یا دیگر ائمہ ہدا کی جو ہمارے پاس چند مناجات پہنچی ہیں خود، تو یعنی ان کے اندر بھی اللہ کی وحدانیت اور توحید کا ہمیں ذکر موجود ہے۔ اس سے ہٹ کے ہم دیکھیں اگر 4 اور افراد ہیں جن میں سے 3 ایسے تھے جو کہتے تھے انا ربکم الاعلی، ہم تمہارے رب ہیں، ہمیں رب کہو، جن میں فرعون تھا، جن میں نمرود تھا، جن میں شداد تھا۔ یہ 3 سردار ایسے تھے جو کہتے تھے ہم رب ہیں، رب نہیں کہو گے تو یہ کیا کرتے تھے؟ یہ قتل کرتے تھے۔ لیکن قربان جاؤں علی مولا کی ذات پہ، یہ ایسے نبی کے دین کے وارث اور سردار تھے، یہ ان کو جو بھی کہتا تھا کہ علی آپ رب ہیں، مولا علی ان کو قتل کرتے تھے۔ 3 سردار کہتے تھے ہمیں رب کو، جو نہیں کہتا قتل کرتے تھے۔ مولا علی ایسے سردار تھے جو ان کو رب کہتا، مولا علی ان کو قتل کرتے تھے۔ کیوں؟ مولا علی اس لیے چاہتے تھے لوگ اللہ کی توحید کی طرف آ جائیں، دین خدا کی طرف آ جائیں، تو لہٰذا ان چیزوں کی طرف توجہ ہونی چاہیے۔ تو حضرت ابراہیم کی یہ بیٹی، اب یہ جب اس نے اعلان کیا نا اللہ کی توحید کا، تو نمرود نے کہا کہ اے جلادو، جو اس کے جلاد ظلم کرنے والے، اس کو کوڑے مارو سریعام تاکہ لوگ اس کی وجہ سے دین ابراہیم پہ نہ چلے جائیں۔ لوگ جو ہے وہ اس سے ہٹ رہے تھے، جو بہکے ہوئے تھے، اب دین ابراہیم کی طرف ہدایت پانے لگے۔ اس کی جب بیٹی دین ابراہیمی اللہ کی توحید کے اقرار کر رہی ہے تو ہم کیوں نہ کریں؟ اس نے کہا میری بیٹی کو کوڑے مارو۔ جلاد آگے بڑھ کے کوڑے ابھی مارنا چاہتا ہے، آواز قدرت جبرائیل، جب میری کنیز مجھے رحمان اور رحیم کہہ رہی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے میں اسے دشمنوں میں آزاد چھوڑ دوں؟ حضرت جبرائیل امین نے اس مومنہ خاتون کو باحفاظت اٹھایا، 4تھے آسمان پر لے گئے حفاظت سے۔ تو لہٰذا اس لیے ملتا ہے کہ جب امام زمان علیہ السلام تشریف لائیں گے، امام کا ظہور ہوگا، تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے، نازل ہوں گے آسمان سے، تو ان کے ساتھ جو مرد آئیں گے 800، ان میں 400 عورتیں ہوں گی، 400 عورتیں بھی آئیں گی، جو سابقہ امتوں میں جو عورتیں بحکم خدا ان کو محفوظ کیا گیا، زندہ اٹھایا گیا، وہ خاتون یعنی وہ خواتین بھی آئیں گی کہاں پر؟ نصرت امام زمان علیہ السلام۔ اب یہ خاتون بھی ذخیرہ کی گئی ہے، یعنی ہماری آج خواتین کا کردار ایسا ہو، اس قابل بنے کہ امام زمان علیہ السلام کی نصرت کے لیے وہ ذخیرہ ہو سکے۔ روایت میں ہے کہ جو 313 افراد ہوں گے امام علیہ السلام کے ناصرین کے جو بڑے لیڈر ہوں گے، پھر ان کے نیچے 10,000 ہوں گے، پھر ان کے نیچے ہزاروں اور لاکھوں ہوں گے۔ وہ جو 313 جو بڑے ہوں گے ان میں جو ہے 50 عورتیں ہوں گی، 313 میں 50 عورتیں ہوں گی۔ تو ہماری خواتین کا کردار بھی ایسا ہونا چاہیے کہ جس سے کہ امام زمان علیہ السلام جب آئیں تو ان کو اپنی صف میں شامل کر سکیں۔ تو یہاں تک جو ہے آج اس درس کا اختتام ہوا، سورۃ الحمد کی فضیلت
اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کی انشاءاللہ آئندہ آنے والے ہفتے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے مطالب اور اس کے پیغامات کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔